بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی۔ سلطان نے محافظ کو آواز دی۔ ایک محافظ اندر آیا جو باہر دروازے پر سلطان کی حفاظت پر تعینات تھا۔ سلطان نے اسے پانی کا اشارہ دیا اور اس نے سلطان کو ایک پیالہ پانی دیتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ سلطان نے پانی پیا اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطان کبھی ادھر کروٹ بدلتا تو کبھی ادھر، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلطان کبھی بستر پر بیٹھتا تو کبھی اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محافظ بلایا اور کہا کہ تم اسی طرح کمرے کی حفاظت پر رہنا اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ سلطان نے کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا، منہ پر لپیٹتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے سے باہر چل پڑا۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک خستہ حال جھونپڑی کے پاس سے ہوا جس میں بوڑھا امام صاحب اور بوڑھی عورت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہے تھے کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرتے وقت میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنی سردی میں اتنی صبح باہر چل کر مسجد جاؤں اور امامت کرواؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ جو عبادت کر سکوں گا میں اپنی اس خستہ حال جھونپڑی میں کروں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، حضور جیسا آپ کا دل کرے۔ لیکن پھر امام صاحب نے کہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں، ہم 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، میری اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے، تو اگر میں امامت نہیں کروں گا تو قبیلے کا سردار مجھے تنخواہ کیسے دے گا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ یہ سب باتیں سلطان صلاح الدین اس کی سن رہا تھا۔ پھر بوڑھا کہنے لگا کہ کل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور سلطان سے التجا کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ سلطان میری مدد ضرور کریں گے۔ صبح ہی تو سلطان صلاح الدین اپنے دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، میں فلاں مسجد کا امام ہوں۔ اب میری عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد سے امامت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں جو اب ہمیں کما کر کھلائے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے خزانچی کو حکم دیا اور خزانچی نے 100 سونے کے سکے اور چند چاندی کے سکے اس بزرگ کو دیے، اور وہ بزرگ سلطان صلاح الدین کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب بوڑھے کے پاس بہت سارا سونا آ چکا تھا۔ بزرگ نے سوچا کہ اب میں اس سے اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج خریدوں گا اور کچھ سکے چھپا کر رکھ دوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ بوڑھا امام سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اب سلطان نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، جیسے ہمیں ایک اچھا سا گھر بھی بنوا سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس جھونپڑی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور باقی بچے پیسوں سے اناج بھی خریدیں گے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پیسے بچ جائیں گے۔ بوڑھی نے حفاظت کے لیے ایک صندوق نکالا جو کہ شکل سے بہت پرانا تھا۔ اس نے وہ رقم چھپا دیا اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے دروازے پر گیا تو سیدھا صندوق خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا امام بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خیمے میں کوئی بھی نہیں داخل ہوا تو آخر یہ سونا کہاں جا سکتا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ سلطان نے دوبارہ خزانچی کو حکم دیا اور کہا کہ اسے 100 سونے کے سکے اور چند چاندی کے سکے دے کر رخصت کر دو۔ اب وہ بوڑھا بزرگ دوبارہ رقم لے کر واپس آیا اور صندوق میں رکھ کر جھونپڑی کے دوسرے کونے میں چھپا دیے۔ لیکن جب دوسری صبح ہوئی تو بوڑھے امام نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں پھر سے وہ رقم غائب تھی۔ اب وہ سلطان کے پاس گیا اور دوبارہ سلطان کو ساری صورتحال بتائی تو سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ 100 سونے کے سکے اور چند چاندی کے سکے دیتے ہوئے بوڑھے امام کو رخصت کر دیا۔ لیکن اس پر سلطان نے خود سوچنے لگا کہ آخر اس بوڑھے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کون اس کی رقم چوری کر رہا ہے۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگاؤں گا۔ ادھر بوڑھا بھی رات کو سونے کے بجائے اس صندوق کے پاس بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بستر پر آرام کیا اور اس کے بعد اٹھتے ہی دوبارہ اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ سلطان بھیس میں چھپ کر خیمے کے ساتھ بیٹھ گیا اور دیکھا کہ اندر سے 2 آدمی کی آواز آ رہی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں تو ایک بوڑھا امام اور ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، لیکن یہ 2 مردوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ سلطان نے جب دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نہیں گر گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک آدمی جس نے سلطان کا بھیس بدلا ہوا تھا
اور اس نے بوڑھے امام کو کہا کہ خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سونا تم سے واپس لینے آیا ہوں۔ حالات بہتر ہونے کے بعد تم دوبارہ یہ سونا لے جانا۔ سلطان نے صبر کیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا بھیس بدلا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ 2 راتیں سونا چراتا رہا، جب تیسری رات اس نے دیکھا کہ میں یہ سونا نہیں چرا سکتا تو میرے بھیس میں اس بوڑھے امام سے یہ رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے اسی وقت خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس بہروپیہ کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کرنا۔ صبح جب سلطان صلاح الدین عدالت پہنچے تو اس بہروپیے کو پیش کیا گیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے آج تک کہیں اور چوری نہیں کی، لیکن صرف اس بوڑھے امام مسجد کی کیوں کی؟ تو اس نے کہا سلطان معظم میں اس کی چوری کر کے غلطی پر نہیں تھا۔ تو وزیر نے کہا سلطان معظم یہ آپ کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے موضوع سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں۔ اس نے بوڑھے امام کے ساتھ زیادتی کی، لیکن سلطان صلاح الدین نے وزیر کو چپ کراتے ہوئے کہا کہ اس کو اپنی بات کی وضاحت کرنے دو۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مقصد اس طرح نیک تھا؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم ساری زندگی اس امام صاحب نے اپنی تنخواہ سے عیش عشرت میں گزار دی، صرف کھانے پینے میں لگا رہا، لیکن اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا۔ اور جس مسجد میں امام صاحب امامت فرما رہے تھے وہ مسجد کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ اس نے قبیلے والوں سے چندہ اکٹھا کر کے زمین کا ٹکڑا مسجد تعمیر کرنے کے لیے خریدا۔ جب یہ بات امام صاحب کو پتہ چلی تو اس نے تمام قبیلے والوں کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ اس جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کریں گے اور اس نئی جگہ پر امام صاحب اپنا گھر بنائے گا۔ تو انہوں نے امام صاحب کی بات تسلیم کر لی، اور اب یہ امام صاحب کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ اس جگہ گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ پیسے کہاں سے لائیں۔ اس لیے اس نے یہ ناٹک کیا اور آپ کے پاس آ کر رقم لے گیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس کو مسجد کی جگہ پر اپنا گھر نہیں بنانے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ تم سیدھا میرے پاس بھی آ سکتے تھے، تم نے اس بزرگ کے صندوق سے سونے کے سکے چوری کیوں کیے؟ اس آدمی نے کہا حضور مجھے ڈر تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور آپ سے ملاقات کرتے کرتے جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں یہ بوڑھا وہاں پر اپنے گھر کی تعمیر شروع کرا دیتا، اس لیے میں نے یہی طریقہ بہتر سمجھا اور اس کے سارے سونے کے سکے چوری کر لیے تاکہ نہ ہی اس کے پاس رقم بچے اور نہ ہی یہ مسجد کی جگہ پر گھر تعمیر کر سکے۔ سلطان صلاح الدین نے جب تمام قبیلے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا امام صاحب مسجد والی جگہ پر اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو تمام قبیلے والوں نے اس بہروپے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ نہیں سلطان معظم، یہ زمین تو ہم نے امام صاحب کے گھر کے لیے خریدی تھی۔ اب سلطان کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ امام صاحب نے ان قبیلے والوں کو خرید لیا، کیونکہ اس کے بعد سلطان کے دیے ہوئے سکے آ گئے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین نے اپنے ہم شکل کو کہا کہ اس بات کو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جس جگہ وہ آدمی گھر بنوا رہا ہے وہ مسجد کی جگہ ہے۔ اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکے تو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنے گھر کی تعمیر شروع کروا دو۔ اب اس بہروپیے کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا، سلطان کا ہم شکل آدمی جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے دعا مانگ کر گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا اے اللہ اپنا کرشمہ دکھا دے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میری مدد فرما۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں سلطان کے سامنے پیش کر کے امام صاحب کو غلط ثابت کر سکوں۔ اب ادھر امام صاحب کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور سلطان کا غصہ اس آدمی کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کا پیغام بھجوایا کہ جس دن اس امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی اسی دن میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب اس آدمی کے گھر کی تعمیر آدھی ہوگی تو اتنے میں اچانک سلطان کی خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی کے بغیر کسی طوفان کے امام صاحب کا گھر گر کر ملیا میٹ ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بہروپیہ جو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہیں بنوایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کے یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان صلاح الدین نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اور اس بہروپیے کو ساتھ میں لیا اور اس مسجد والی جگہ پر پہنچ گیا۔ سلطان نے امام صاحب کو کہا کہ بتاؤ تمہارا مکان کیوں گرا، کیا کوئی آندھی آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں سلطان۔ پوچھا کیا زلزلہ آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم۔ پھر سلطان نے کہا کہ کوئی وجہ پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ تمہارا مکان کیوں گرا ہے، ورنہ اس بہروپے کی بات بالکل درست ہے کہ تم نے مسجد والی جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مسجد کی جگہ پر تم گھر نہیں بنا سکتے۔ اس نے تمہارا یہ گھر گرا دیا۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو میں اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈلوا کر اوپر مسجد تعمیر کروا دوں گا۔ اس نے کہا سلطان معظم میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں،
اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی عبادت کے بدلے اور مسجد کی خدمت کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں۔ تو سلطان نے کہا تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت، اپنی مشکلات صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گنوا دی۔ تم جیسا بد نصیب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے بوڑھے امام کو جلا وطن کر دیا، اور قبیلے کے جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں 3 سال کی قید کے لیے بند کروا دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو تا قیامت قائم رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ مسجد ابھی تک اس جگہ پر موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔